عزیزان، ہم اپنے ساتھیوں کے لیے علم حدیث کے حوالے سے ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے محدثین کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کریں گے، ان کا منہج جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں محدثین کے حوالے سے مقدمین اور متاخرین محدثین کا جو آپس میں ان کا کچھ اختلاف رہا یا ان کے تفردات ہیں، ان کو لے کر کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محدثین کا ایک تعارف اور ان کی جو خدمت ہے اس فن کے حوالے سے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور احادیث کی اقسام اور اس میں بالخصوص حدیث ضعیف جو ہے ان کی اقسام پر ہم بحث کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی ضعیف حدیث کی اقسام ہیں آپ کو پڑھائیں گے۔ اور اس سلسلے میں بھی جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان کے دھوکے کو آپ کے سامنے آشکار بے غبار کریں گے، اور تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ کہیں مرسل حدیث کا دھوکہ دیتے ہیں اور مرسل حدیث کو الزام کے باب میں پیش کرتے ہیں، اور کسی جگہ منقطع روایت پیش کر کے اسی طرح ان کے روات کو ثقہ بتا کے اس روایت کے متن سے اور اس کے مفہوم سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح علم جرح و تعدیل جو ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور یہ ہمارے 4 حصے ہوں گے جس میں ہم یہ تمام چیزیں آپ کو 4 ماہ کا ہمارا یہ کورس ہوگا جس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں جو اس وقت اہل سنت کے خلاف ہر طرح سے وہ حملہ آور نظر آتے ہیں، اور جتنی ان کی سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو ہم ناکام بنائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ محدثین کے حوالے سے یہ جتنے لوگ علم جرح و تعدیل کے حوالے سے کلام کرتے ہیں یا روایات کو پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی یہ جرح مفسر ہوتی ہے اور اس کو ٹھکرا کے وہ تعدیل مبہم اس کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور کبھی اسی طرح جرح جو ہے وہ مفسر موجود ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھپا دیتے ہیں، اور کبھی اس روایت پہ جرح ہی نہیں ہوتی اور وہ اس کو مبہم جرح جو ہے پیش کر کے اس روایت کو مجروح قرار دے دیتے۔ اس طرح کے بہت سارے دھوکے جو ہیں دور حاضر میں بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سکرین پر دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے اور دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء، طلباء اور کافی سارے چاہنے والوں کی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اس سلسلے میں ہم ایک کلاس کا جو ہے اہتمام کریں تاکہ ہمارے ساتھی جو ہیں اس میں شرکت کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرنے والے ہیں، اور ہر روز یہ تقریباً 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ آپ علماء، طلباء، مدرسین اور مذہبی دلچسپی رکھنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو رابطہ نمبر جو ہے اسی ویڈیو کے ساتھ دے دیا جائے گا۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر اس وقت آپ اس بات کو جان سکیں گے کہ علم حدیث جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اس چیز کی کتنی بڑی اہمیت تھی، اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری تھا کہ ایک روایت کے نام پر آج کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور کتنے قصہ گو لوگ ہیں جو کئی روایات جو موضوع ہوتی ہیں، بے سند ہوتی ہیں، بے اصل ہوتی ہیں، ان کو پیش کر کے وہ ان کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح کی کئی روایات جو کہ بالکل بے سند ہوں، بے اصل ہوں، ان کو پیش کر کے وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری مصادر کتب میں سے ہیں، یا صرف ہماری کتب میں ہیں، یا تفسیر کی جو کتب ہیں ان میں ہیں، یا تاریخ کی جو کتب ہیں ان میں یہ روایات آ گئی ہیں۔ تو کسی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روایت معتبر ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو جو محدثین ہیں ہمارے، ان کا بھی ہم تعارف کرائیں گے، متاخرین کا، اور ان میں سے وہ محدثین جو متساہل ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا، اور جن محدثین نے، علماء نے اس علم پر کتابیں لکھی ہیں، علم جرح و تعدیل پر، اور پھر اس کے بعد ضعفاء پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور جنہوں نے ثقات پہ کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ مشہور کتاب ابن حبان کی ثقات ہے، امام اجلی کی کتاب ہے۔ تو اس میں
اس کے ذریعے سے امام ابن حبان کی کتاب سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جس راوی کو بھی امام نے الثقات کے اندر درج کر دیا ہے تو وہ صحیح ہی ہے، وہ ثقہ ہے، اور یہ دھوکہ امام اجلی کے نام پر بھی لوگ دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کئی لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے دھوکے کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم آپ کے سامنے اس کورس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی سند اور اس کے متن کے متعلق بھی آپ کے سامنے مثال کے طور پہ اگر ایک سند ہے اور اس میں ایک راوی ہے اور اس کی تعیین کیسے کرنی ہے، اور تعیین کرتے وقت بھی بہت سارے لوگ اس وقت بھی نامور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے راوی کی تعیین میں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اپنے قارئین کو، اور اگر کسی ویڈیو میں وہ کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اپنے ناظرین کو، مشاہدین کو انہوں نے بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں تعدد طرق کے حوالے سے کبھی، اور کہتے ہیں کہ فلاں روایت جو ہے اس کے تعدد طرق ہیں، تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تعدد طرق کیسے ہوتے ہیں، اور تعدد طرق سے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روایت پھر بھی صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ مقدمہ ابن صلاح میں، النقط میں، دیگر کتب میں امام ابن حجر نے اپنی کتب کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مرسل روایت کو لے کے یہ بات اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت احناف کے نزدیک جو ہے حجت ہے، مراسیل احناف کے نزدیک حجت ہیں، اور مرسل روایات کو وہ الزام کے باب میں پیش کرتے ہیں، عقائد کے باب میں پیش کرتے ہیں، جبکہ ایسا بھی نہیں، جبکہ جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ مرسل روایت حجت نہیں ہے، بلکہ احناف کے نزدیک بھی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور حضرت امام مالک علیہ رحمہ اور ان کی ایک جماعت کے نزدیک مرسل روایت بھی مشروط طور پہ لی جائے گی، مشروط طور پہ مقبول ہے، وگرنہ وہ مقبول نہیں، جیسا کہ تدریب الراوی کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو دور حاضر میں بہت سارے لوگ ایسے اس وقت موجود ہیں جو حدیث کی بنیاد پر لوگوں کو، اپنی قوم کو اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس علم کو پڑھ کے، ہم اس علم حدیث کو پڑھ کے، ہم جرح و تعدیل کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں کس قدر بلکہ علماء نے، محدثین نے علم جرح و تعدیل کو علم حدیث کا آدھا علم قرار دیا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ بخوبی اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ یہ علم کتنا ضروری تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کورس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ احباب اس میں شرکت کریں، اور اس میں علماء، طلباء اور جتنے بھی دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ رابطہ کریں، اور ہمارے اس کورس میں آپ شامل ہو جائیں، اس کا حصہ بنیں، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ اس کی ترغیب دلائیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس قافلے کا حصہ بنیں، تاکہ اس وقت دین اسلام کے نام پر جتنے لوگ بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود بھی ان سے بچ سکیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس سے بچا سکیں، آپ جان سکیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس کی سند ہے یا اس کی سند نہیں ہے، آیا اس کو مقدمین نے نقل، آیا اس کو ہماری مصادر کتب میں بھی کسی جگہ ملتی ہے یا نہیں، متاخرین کے ہاں ہے یا متاخرین میں سے بھی اس کو کسی نے نقل نہیں کیا، محض یہ سنی سنائی بات ہے، اور محض سنی سنائی بات کو ہمارا عقیدہ کہہ کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے اور اس قافلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یعنی فرمان مصطفیٰ، حدیث مرفوع، آپ اس کو بھی سیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کے فرامین بھی سیکھیں، پڑھیں، اور اس معاملے میں اس علم کو حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔